ادھر چلی جاتی ہے کبھی ادھر چلی جاتی ہے۔ تو دو کشتیوں کا سوار تو ڈوبتا ہی ہے، اس لیے منافق بدترین مخلوق ہیں اور ان کو سب سے نچلے درجے میں رکھا جائے گا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو جہنم کا سب سے نیچے والا درجہ ہوگا وہاں منافق رکھے جائیں گے۔ تو یہ عجیب مخلوق تھی اور ہر دور کے اندر ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو ظاہر اور باطن کا فرق رکھتے ہیں۔ اچھا، جو اندر کفر رکھتے ہوں اور باہر بظاہر اور اوپر سے ایمان کا اظہار کرتے ہوں تو یہ اعتقادی منافق ہوتے ہیں۔ لیکن ان احادیث میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ان میں منافقین کی خصلتوں کا بیان کیا ہے، اور اگر کوئی اللہ رسول پر ایمان رکھنے کے باوصف ان بری خصلتوں کا اور ان بری عادتوں کا شکار ہے تو گویا وہ منافقانہ روش اختیار کیے ہوئے ہے۔ تو عملی نفاق کفر تو نہیں ہے، لیکن یہ منافقین کی مشابہت ہے، اس لیے ہمیں ہر ایسے امر سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے جو منافقین سے مشابہت اور ان سے موافقت کی صورت میں نظر آئے۔ اور یہ بری خصلتیں جن کا ذکر کیا گیا ہے، کسی بھی اچھے انسان کو زیبا نہیں کہ وہ ان عادات کا حامل ہو اور یہ خصلتیں اس کے اندر پائی جائیں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے منافق کی جو نشانیاں بیان فرمائی، تو ان دو احادیث کو اگر آپ اپنے سامنے رکھیں تو ارشاد فرمایا اذا حدث کذب، جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ دوسری نشانی ہے اذا وعد اخلف، جب بھی وعدہ کرتا ہے تو اس کو پورا نہیں کر پاتا۔ اور تیسری نشانی ہے اذا اؤتمن خان، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے، کسی چیز کا اس کو امین بنایا جائے تو وہ خیانت کرتا ہے۔ اور چوتھی چیز اذا عاہد غدر، جب کسی سے معاہدہ کرتا ہے، عہد کرتا ہے تو اس پہ پورا نہیں اتر پاتا، عہد کو توڑ دیتا ہے۔ اور پانچویں چیز اذا خاصم فجر، جب کسی سے لڑتا ہے، کسی سے مقدمہ اس کا ہوتا ہے، کسی سے الجھاؤ بن جاتا ہے تو پھر وہ فسق و فجور پہ اتر آتا ہے، گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے اور حق کی راہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ کسی سے تناؤ ہو جانا، کسی سے الجھاؤ پیدا ہو جانا معاشرے میں رہتے ہوئے یہ زندگی میں ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی انصاف کے ساتھ اپنے حق کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن منافق کی علامت یہ ہے کہ اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ہر مکر، ہر دجل، ہر تلبیس سے کام لے گا، ہر جھوٹ اور ہر گالی گلوچ اور سب و شتم اور لڑائی بڑائی یہ اس کا شعار زندگی ہو۔ تو حدیث پاک میں جو منافق کی علامتیں بیان کی گئی ہیں وہ یہاں 5 علامات بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سے پہلی علامت جو بیان کی گئی ہے وہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، جب بھی وہ بات کرتا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اس حوالے سے طویل گفتگو آپ نے گزشتہ نشست میں سماعت کی کہ جھوٹ کتنا بڑا عیب ہے، اور ہمیں ہمارے دین نے سچائی اختیار کرنے کی تلقین کی ہے۔ جھوٹ سے بچنے اور محفوظ رہنے کے لیے، اپنے دامن کو بچانے کے لیے اسلام نے ہمیں سخت تاکیدات کی ہیں۔ چونکہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کا اعتبار اٹھ جاتا ہے اور اللہ جل شانہ کی رحمتوں سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ لعنت اللہ کی رحمتوں سے محرومی کا نام ہے، اور جھوٹے کے لیے، کاذب کے لیے اللہ کی لعنت ہے۔ تو جو اللہ کی رحمات سے، اس کی کرم نوازیوں سے محروم ہو گیا تو اس کے پلے بچا کیا، اس کے پاس رہا کیا؟ تو اس لیے ہمیں جھوٹ سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ سچ خیر ہے، بھلائی ہے، طمانینت قلب اور قرار باطن کا ذریعہ ہے، اور جھوٹ بے چینی ہے، اضطراب ہے، تشکیک ہے، اندر کی بے چینی ہے
اور روح کی بے قراری ہے۔ جھوٹا شخص کبھی بھی مطمئن زندگی نہیں گزار سکتا، اور سچا شخص ہمیشہ ایک طمانینت اور قرار بخش زندگی گزارتا ہے، طمانینت کے اجالوں میں زندگی بسر کرتا ہے۔ تو ہمارے دین نے ہمیں سچ کی تلقین کی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے قبل بھی صادق و امین کہلائے۔ یہ حضور علیہ السلام کی انفرادی اور حضور کی شانوں میں سے، حضور کی عظمتوں کا یہ ایک روشن نشان ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا تو لوگ اپنی امانتیں بھی حضور کے گھر میں رکھتے تھے، اور حضور کو صادق کہا جاتا تھا، سچا کہا جاتا تھا۔ زندگی بھر جھوٹ حضور علیہ السلام کی زبان سے ادا نہیں ہوا۔ سچے صادق الوعد اور صادق اور امین رسول جس کے ہم امتی ہیں، تو پھر امتی پر نبی علیہ السلام کی سیرت کا عکس اور ان کے کردار کا سایہ ہونا چاہیے۔ تو ہمیں یہ زیبا ہے کہ ہم سچ بولیں اور امانت میں کبھی بھی خیانت نہ کریں، اور سچائی کو ہی شعار زندگی بنائیں۔ تو ہمیں سچ بولنے کی تلقین کی گئی ہے، اور منافق جھوٹا ہوتا ہے، بات بات پر، قدم قدم پر، لمحہ لمحہ، لہجہ لہجہ جھوٹ بولتا ہے، چونکہ اس کا سارا نظم ہستی کھڑا ہی جھوٹ پہ ہوتا ہے، تو وہ جھوٹ نہیں بولے گا تو اور کیا کرے گا۔ وہ لوگ جن کا کاروبار، جن کا پیشہ اور جن کا انداز زندگی اس طرح ہے کہ جھوٹ کے بغیر گزارا ہی نہیں ہوتا، ان کو فوراً ایسے پیشے کو، ایسے کاروبار کو ترک کر دینا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جناب ہم کیا کریں، ہمارا تو یا ہمارے ہاں تو بغیر جھوٹ کے چلتا ہی نہیں ہے۔ تو جہاں جھوٹ کے بغیر چلتا ہی نہیں ہے تو 1 منٹ سے پہلے ان کو وہاں سے فارغ ہو جانا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں جناب ہم اور کیا کریں، یا تو اللہ نے کسی شخص کے اعضائے بدنیہ کی ساخت ایسی بنائی ہو کہ وہ اس کے علاوہ کچھ اور کر نہ سکتا ہو، پھر تو یہ بات کرے کہ میں اور کیا کروں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اس کا وجود، اس کی ساخت ایسی بنائی ہے کہ وہ بہت کچھ کر سکتا ہے، کسی ایک ہی پیشے سے منسلک ہو کے اس کی روزی اور اس کی روٹی یہ اللہ نے نہیں لکھی ہوئی، اس کے لیے اللہ نے جو ہے وہ کھلا میدان رکھا ہوا ہے، تو وہ کیوں کسی ایسے امر میں اپنی زندگی لگا دے کہ جس سے اس کی دنیا بھی برباد ہو اور اس کی آخرت بھی برباد ہو۔ تو اس لیے مومن کی شان یہ ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ سچا ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام سے جب یہ سوال کیا گیا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے تو فرمایا ہاں کبھی اس سے بخل ہو سکتا ہے، ویسے تو وہ سخی ہوتا ہے لیکن بشری تقاضے ہیں، کبھی اس سے بخل ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ کبھی بزدل ہو سکتا ہے، مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، وہ تو بہادر ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بزدلی بھی سرزد ہو جائے، انسان ہے، کمزوریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ تیسری بات جب پوچھی گئی کہ حضور کیا وہ جھوٹا ہو سکتا ہے، تو حضور نے 2 ٹوک فرمایا نہیں، جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ طے ہے کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ منافق کی خصلت ہے کہ وہ جھوٹا ہوتا ہے، مومن کی شان یہ ہے کہ وہ سچا ہوتا ہے، صادق ہوتا ہے، اور وہ سچ کو شعار زندگی رکھتا ہے۔ تو منافق کی یہ علامت کہ وہ جھوٹا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ اذا وعد اخلف، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدے کو پورا نہیں کرتا، وعدہ خلافی کرتا ہے۔ ہمیں تو عہد نبھانے کی تلقین کی گئی ہے، ہمارے دین نے تو ہمیں وعدے پورے کرنے کا کہا ہے۔ اللہ جل شانہ نے ہمیں وعدہ پورا کرنے کی تلقین کی اور وعدوں کی پاسبانی کا حکم دیا۔ اس کے محبوب علیہ السلام نے ہمیں عہد پورے کرنے کی، وعدے پورے کرنے کی تلقین کی، لیکن منافق کبھی بھی عہد پہ، وعدے پہ پورا نہیں رہتا۔ ادھر وعدہ کیا اور ادھر اس نے وعدے کو توڑ دیا۔ اس پر علماء نے کہا ہے کہ 2 طرح کے وعدے ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جب کوئی شخص وعدہ کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت ہی اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں نے اس کو پورا نہیں کرنا، وہ اپنے مخاطب کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، اس کو
باتوں میں لانے کے لیے کہہ رہا ہوتا ہے کہ بالکل بالکل میں اس کو پورا کروں گا، تاکہ اس کو اعتماد رہے اور وہ جو اس سے حاصل کرنا چاہ رہا ہے وہ اس سے حاصل کر لے. لیکن اس کے دل میں، دماغ میں سب کچھ یہی چل رہا ہوتا ہے، سب جگہ پہ یہی چل رہا ہوتا ہے کہ میں نے یہ پورا نہیں کرنا. تو وہ بدترین صورت ہے بد عہدی کی، بدترین صورت ہے وعدہ خلافی کی، چونکہ وہ پہلے ہی اس بات پہ جو ہے وہ تیار نہیں ہوتا. دوسری صورت یہ ہے کہ اس کا دل، دماغ سب میں یہی ہوتا ہے کہ میں وعدہ پورا کروں گا، لیکن جب موقع آتا ہے تو اس کی نیت میں فتور آ جاتا ہے اور وہ سکت رکھنے کے باوجود وعدہ پورا نہیں کرتا. اور تیسری صورت یہ ہے کہ وہ وعدہ پورا کرنے کی ہر صورت میں کوشش کرتا ہے، لیکن حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ وعدہ پورا نہیں کر سکتا. تو ظاہر ان تینوں صورتوں کے اندر فرق ہے. تو بدترین صورت یہ ہے کہ کوئی شخص عہد پورا نہ کرنے کی نیت سے کوئی عہد اور وعدہ کرے اور پھر اس کو پورا نہ کرے. اور دوسری صورت بھی بدترین صورت ہی ہے کہ اس کے پاس استطاعت ہے، وہ وعدہ پورا کر سکتا ہے، لیکن وہ بعض اوقات سمجھتا ہے کہ میں طاقتور ہوں، میرے پاس اثر و رسوخ ہے، اگر میں وعدہ پورا نہیں کروں گا تو یہ کیا کر لے گا میرا، کیا بگاڑ لے گا میرا. تو یہ چیز اس کی طاقت، اس کا اثر و رسوخ، اس کا عہدہ و منصب یا اور تکبر، غرور یا کچھ اور چیز اس کو اس بات پہ ابھارتی ہے، اس کے اندر کی خیانت اور اس کی بدخصلتیاں اس کو اس بات پہ ابھارتی ہیں کہ نہیں، میں وعدہ پورا نہیں کروں گا، یہ میرا کیا کر سکتا ہے. اور تیسری صورت جو ہے وہ تو ہے ہی الگ، تو وہ پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی فرماتا ہے. اور ایسا شخص ہے جو وعدہ پورا کرنا چاہے لیکن کسی وجہ سے پورا نہیں کر پا رہا اور وہ نیتاً پورا کرنا چاہتا ہے تو اس کو چھوٹ بھی دینی چاہیے، اس کو رخصت بھی دینی چاہیے. تو اس کا معاملہ پہلے دو لوگوں سے مختلف ہے. تیسری بات اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جو ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ اذا خاصم فجر، کہ جب وہ کسی سے لڑائی کرتا ہے، کسی سے اس کی مخاصمت ہو جاتی ہے، کسی سے تناؤ بن جاتا ہے، تو پھر وہ گالیاں بکنا شروع کر دیتا ہے اور زیادتی کرتا ہے. فجور کا یہاں مفہوم جو علماء نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ خصومت یہ ہے کہ وہ حق کو ترک کر کے باطل کو اختیار کرے. اور یعنی فجور کا یہ مفہوم ہے کہ وہ حق کو ترک کر کے باطل کو اختیار کرے اور باطل کو حق بنانے کی کوشش کرے. تو یہ فجور ہے اور یہ حرام چیزوں میں سے ہے. ہمیں ہمارے مالک نے، ہمارے رب نے ہمیں جو ہے وہ اچھی زندگی گزارنے کی تلقین کی ہے، اور جو ہم وعدے کرتے ہیں ان کو پورا کریں. اور جب کسی سے الجھاؤ ہو جائے، کسی سے تناؤ ہو جائے تو بالکل جھوٹ نہ بولیں. بعض اوقات ایک بندہ جھوٹا بھی ہوتا ہے تو عدالتوں میں وہ کس طرح کے دلائل جھوٹے لے کر کے آتا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ تو مقدمہ ہے، میں جیت گیا ہوں، جبکہ وہ جان رہا ہوتا ہے کہ میں غلط ہوں. تو یہ انتہائی بدترین کسی شخص کا وصف ہے، وصف بد ہے کسی کا، کہ وہ جانتے ہوئے کہ میں غلط جگہ پہ ہوں تو چونکہ اس کے پاس اثر و رسوخ ہے اور جو عدالتی نظم ہے اس کے اندر سکم اور کمزوریاں پائی جاتی ہیں، تو وہ ان کمزوریوں کی وجہ سے یا اپنی طاقت کے بل بوتے کی وجہ سے یا اس کا جو مخالف ہے اس نے جو وکیل مقرر کیا ہے وہ کسی وجہ سے کمزور ہے اور اس کے پاس پیسے زیادہ ہیں، تو یہ کوئی طاقتور وکیل اور جو ہے وہ طاقتور شخص مقرر کر لیتا ہے، یا یہ عدالت کو خریدنے کی استطاعت رکھتا ہے، یا اس کا اثر و رسوخ چلتا ہے، تو کسی وجہ سے بھی یہ حق کو باطل بنا دیتا ہے اور باطل کو حق بنانے کی کوشش میں لگ جاتا ہے. تو یہ منافق کی علامت ہے. مومن کی یہ شان نہیں ہے. جب تناؤ بھی پیدا ہو جائے اور اس کے پاس اثر و رسوخ بھی ہو اور یہ کر سکتا بھی ہو، یہ دیکھتا ہے کہ کیا میں اس معاملے میں حق پہ ہوں، اگر میں حق پہ نہیں ہوں. بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی شخص سے الجھاؤ رکھتے ہوں،
کسی معاملے میں آپ کا کوئی مسئلہ ہو گیا، وہ شخص بہت برا ہے، اس نے بہت زیادتیاں کی ہیں آپ کے ساتھ بھی اور کسی اور لوگوں کے ساتھ بھی، اور وہ واقعتاً اس زیادتی کا مرتکب تھا، لیکن وہ کسی وجہ سے وہ اس مشکل سے نکل گیا، زیادتی کرنے کے باوجود وہ سچا ہو گیا، عدالت نے اس کو بری کر دیا، حالات اس کی مطابقت میں ہو گئے، اس کا پروپیگنڈا کامیاب ہو گیا، یا کسی طرح بھی ایسا ہوا، اور ایک زمانہ گزرنے کے بعد وہ کسی وجہ سے کمزور پڑ گیا اور آپ کسی وجہ سے طاقت میں آ گئے، اور اب کوئی اور معاملہ آپ کا اس سے ہو گیا، اب وہ حق پر ہے اور آپ غلط ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب میں اس کو دبا لوں تاکہ وہ ماضی میں اس نے جو میرے ساتھ یا باقی لوگوں کے ساتھ کیا تھا تو اس کا بدلہ ہو جائے، تو یہ آپ حق سے ہٹ رہے ہیں، صرف اس لیے کہ آپ کے ذہن میں وہ بات ہے، ماضی کا غصہ ہے، اور اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں وہ حق پر ہے، اور اب آپ کے پاس اصل و رسوخ آ گئے، اب آپ کے پاس جو ہے وہ منصب آ گئے، آپ کسی اعلیٰ عہدے پر براجمان ہو گئے، آپ کے تعلقات کی وسعت ہے، اور اب آپ اس کو دبانا چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ وہاں کھڑا تھا تو وہ یہ کرتا رہا، اور اب آپ یہاں کھڑے ہو گئے تو آپ بھی وہی کرنے جا رہے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے، تو مومن کی شان نہیں ہے۔ مومن دیکھتا ہے کہ اس معاملے میں کہاں کھڑا ہوں، میری صورتحال کیا ہے، تو وہ اس کے مطابق ہی جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے، تو یہ مومن کی شان نہیں، یہ منافق کا طریقہ ہے کہ جب وہ کسی سے لڑتا ہے تو فجور میں مبتلا ہو جاتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، اور جھوٹے دعوے کے ذریعے سے اور دیگر جھوٹ اور فسق و فجور کے ساتھ غالب آنے کی کوشش کرتا ہے، تو مومن کا یہ طریقہ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ چوتھی چیز جو ارشاد فرمائی گئی وہ یہ ہے کہ عہد کی غداری نہ کی جائے، اذا عاہد غدر، مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ عہد کی پاسبانی نہ کرے، کسی سے معاہدہ کیا تھا تو اس کو توڑ دے، مومن کی شان یہی ہے کہ اس معاہدے کو پورا کرے، چاہے اس کو کوئی نقصان بھی اٹھانا پڑے۔ منافق کا طریقہ یہ ہے کہ جس معاہدے میں اس کو کوئی دنیاوی منفعت دکھائی دیتی ہے تو اس میں تو وہ معاہدے پہ قائم رہتا ہے، اور جس میں اس کو منفعت دکھائی نہیں دیتی تو اس کو توڑتے ہوئے دیر نہیں کرتا، تو یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ ہمیں معاہدوں کو پورا کرنے کی، عہد کو نبھانے کی تلقین کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنْقَضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، اور دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا کہ ہمیں عہد کی پاسبانی کرنے کی تلقین کرتے ہوئے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ ہم وعدے پورے کریں، اور وعدوں کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا، سوال ہوگا، حتیٰ کہ ہمارا وہ عہد کسی کافر کے ساتھ بھی ہو تو پھر بھی ہمیں پابند کیا گیا ہے کہ اس عہد کو ہم نبھائیں، اس عہد کو ہم پورا کریں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری میں روایت موجود ہے، مسلم میں بھی روایت موجود ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت مروی ہے، لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ، کہ قیامت کے دن جو ایک روایت میں اس کی پیٹھ کے ساتھ جھنڈا ہوگا۔ جھنڈا کیوں ہوتا ہے؟ جھنڈا اس لیے ہوتا ہے تاکہ بتایا جائے کہ یہ فلاں شخص یہاں ہے۔ لشکر کے امیر کے ساتھ جھنڈا لگایا جاتا ہے تاکہ لشکر اس کے پیچھے پیچھے چلے۔ مشتہر کرنے کے لیے، اس کی شہرت کے لیے جھنڈا لگایا جاتا ہے، نمایاں کرنے کے لیے جھنڈا لگایا جاتا ہے۔ تو جس نے بدعہدی کی، جس نے عہد توڑا، اور وہ کافر کے ساتھ چاہے عہد کیوں نہ ہو، تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ، ہر عہد توڑنے والے کے ساتھ جھنڈا ہوگا جس سے وہ دور سے پہچانا جائے گا کہ یہ بدعہد شخص ہے، یعنی یہ اس کی انتہائی ذلت ہے۔ قیامت کے دن بدعہد کو اللہ تعالیٰ یوں رسوا کرے گا
کہ اس کے ساتھ ایک جھنڈا ہوگا جو یہ بتائے گا کہ یہ بد عہد شخص جا رہا ہے. اور پھر یہ ارشاد فرمایا فَيُقَالُ أَلَا هَذِهِ غَدَرَةُ فَلَاں، یہ شخص ہے جس نے فلاں شخص سے بد عہدی کی ہے. اور اگر وہ بد عہدی کسی مسلمان کے ساتھ تھی یا کسی کافر کے ساتھ تھی تو اس کو نمایاں کیا جائے گا. اور اگر کسی نے کسی کافر کے ساتھ دھوکہ کر دیا، عہد کیا تھا لیکن اس کو توڑ دیا، تو ایک حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ہے کہ آقا کریم نے فرمایا من قتل موحدا لم یرح رائحۃ الجنہ لم یرح رائحۃ الجنہ وَإِنَّ رِیحَهَا لَیُوجَدُ مِن مَسِیرَةِ 40 عامًا. فرمایا کہ جس نے کسی موحد کو قتل کیا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو جو ہے وہ 40 سال کی مسافت سے آنا شروع ہو جائے گی. لیکن اس کے باوجود جس نے کسی موحد کو قتل کیا جس سے تمہارا عہد تھا اور تم نے اس کو قتل کر دیا، اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. یہ ہے ہمارا دین، یہ ہے ہمارا اسلام، اور یہ ہے ہمارا دیا ہوا نظام حیات جو آقا و مولا نے ہمیں عطا فرمایا ہے. اور جو 5ویں چیز ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ ہے امانت میں خیانت کرنا. جب اس کے ساتھ جس کو امانت دی جائے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے، یہ منافق کی علامت ہے. ہمیں امانات کو محفوظ رکھنے کی اور ان کے اہل تک پہنچانے کی تاکید کی گئی ہے. ان اللہ یامرکم ان تودوا الامانات الی اہلہا، کہ امانات ان کے اہل تک پہنچاؤ. اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہمیں اس بات کا سختی کے ساتھ حکم ارشاد کیا کہ امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو. وہ امانت مال کی صورت میں ہو، وہ امانت کسی اور رنگ میں ہو آپ کے پاس، حتیٰ کہ اللہ کی جو امانتیں تمہارے سپرد ہیں تو ان کو بھی تم نے ان کے اہل تک پہنچانے کی اور ان کے اہل کے سپرد کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور وہ کوشش بلیغ خلوص دل کے ساتھ تم نے کرنی ہے. تو ہمیں امانات کو اختیار کرتے، امانات کو ان کے اہل تک پہنچانے کی تلقین کی گئی اور حکم دیا گیا. تو یہ 5 چیزیں ان 2 حدیثوں میں بیان فرمائی گئیں. ویسے تو قرآن مجید میں منافقین کی اور بھی علامات بیان کی گئی ہیں اور ان کی بری خصلتوں کا اور بھی ذکر مختلف احادیث کے اندر موجود ہے کہ ان کے اندر یہ خصلتیں ہیں، اور ان کی وہ بد خصلتیں ان کی دنیا اور آخرت میں ذلت کا سبب اور ذریعہ ہے. لیکن چونکہ آج کا موضوع یہ 2 احادیث تھیں اور ان پر مختصر کلام کرنا مقصود تھا، تو ان میں ان 5 ان کی بری خصلتوں کا ذکر کیا گیا اور کہا کہ اگر ان میں سے کسی میں ایک خصلت ہے تو اس میں نفاق کی خصلت موجود ہے، وہ دیکھے، غور کرے اور اس کو دور کر دے. اور اگر کسی کے اندر یہ ساری خصلتیں موجود ہیں تو فرمایا کہ وہ منافق خالص ہے، یعنی پوری کی پوری مشابہت منافقین سے رکھتا ہے. جس طرح کا پیکر ایک منافق کا ہوتا ہے تو وہ کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی اس رنگ اور اس ڈھنگ کے اندر دکھائی دیتا ہے. تو اپنے آپ کو نفاق سے بچانے کے لیے اور نفاق سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے ہمیں اپنے طرز زندگی پہ غور کرنا پڑے گا کہ یہ بری خصلتیں تو کہیں ہمارے اندر موجود نہیں ہیں، اور اگر یہ کہیں پائی جاتی ہیں تو ان کو فوراً دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک اچھا پاکیزہ اور ستھرا مسلمان بننے کے لیے ہر وقت ہماری کوشش، ہماری محنت اور ہمارا تردد رہنا چاہیے. صحابہ تو اس حوالے سے بہت زیادہ محتاط تھے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب و سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے رازدان تھے، اور آقا کریم علیہ السلام نے ان کو بتایا تھا منافق کون ہے اور مومن کون ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ان کے پاس جا کے دروازے پہ، ان کی دہلیز پہ جا کے دستک دیتے ہیں. تو یہ آئے اور دیکھا عمر کھڑے ہیں تو کہا خیر تو ہے.
تو کہا کہ مجھے بتاؤ کہ حضور نے منافقین کے جو نام تمہیں بتائے ہیں ان میں کہیں میرا نام تو نہیں ہے؟ یعنی اس قدر محتاط رہے۔ حضرت ابی ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، تابعی ہیں، کہ میں 30 اصحاب رسول سے ملاقات کی ہے تو سارے اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں ہم منافقین میں شامل نہ ہوں، یعنی ہماری عادات اتنی ستھری رہیں کہ اس زمرے میں ہم کہیں نہ چلے جائیں۔ آپ نے معروف روایت سنی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو مروی ہے کہ حضرت حنظلہ ایک دن گزرے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے، تو رو رہے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو روتے ہوئے دیکھا تو رک گئے اور کہا کہ حنظلہ کیا ماجرا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نافق حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رکی اور کہا کیا ماجرا ہوا، یہ تم کیا بات کہہ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب، جب ہم حضور کی بارگاہ میں ہوتے ہیں اور حضور کا کلام سنتے ہیں، حضور کی نورانی گفتگو سنتے ہیں، تو اس وقت جو ہماری کیفیات ہوتی ہیں اور جس عالم میں ہم اس وقت پرواز کر رہے ہوتے ہیں، جب واپس آتے ہیں، کاروبار میں لگتے ہیں، بیوی بچوں کے ہمراہ بیٹھتے ہیں، تو پھر ہماری وہ کیفیت تو نہیں ہوتی۔ تو کیفیت کا تغیر یہ منافقت نہیں ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یہ تو واقعی ایسا ہے، تو چلو حضور کے پاس چلتے۔ تو یہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مالک یا حنظلہ، حنظلہ کیا کیفیت ہے، کیا ماجرا ہوا، کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے پھر وہی بات جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہی، حضور سے بھی کہی، نافق حنظلہ یا رسول اللہ، حضور حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ تو جو ہم آپ کے پاس بیٹھ کر کے سیکھتے ہیں اور آپ کی مجلس کی کیفیات جو ہمارے باطن کے اجالوں کا سبب اور ذریعہ ہیں، ہمارے اندر سے جو روشنیاں اس وقت پھوٹتی ہیں، جو کیفیات اس وقت ہوتی ہیں، جو عالم اس وقت ہوتا ہے، ظاہر ہے جب گھر جاتے ہیں تو وہ کیفیت اس وقت نہیں ہوتی۔ تو یہی تو کیفیات کا تغیر نفاق ہے۔ تو اس وجہ سے ہم پریشان ہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جواب دیا وہ سنیے۔ فقال، حضور نے ارشاد فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو حضور نے فرمایا لو تدومون علی الحال الذی تقومون بها من عندی، کہا میرے پاس جب تم بیٹھے ہوتے ہو اور تمہاری جو کیفیت ہوتی ہے، اگر وہ کیفیت تمہاری باہر جا کر بھی ہو، تو فرمایا لصافحتکم الملائکہ فی مجالسکم وفی طرقکم وعلی فرشکم، تو پھر بازاروں میں، تمہارے راستوں میں، تمہاری مجلسوں میں، تمہارے بستروں پر فرشتے آ کے تم سے مصافحہ کیا کریں۔ ولیکن یا حنظلہ ساعتن ساعتن، لیکن حنظلہ وقت کی بات ہوتی ہے، تو ہر وقت ایک کیفیت نہیں رہتی۔ اگر ہر وقت وہ کیفیت رہ جائے تو پھر تو کاروباری زندگی ممکن ہی نہیں ہے کہ جاری رہ سکے۔ تو کہا کہ وقت کی بات ہوتی ہے، اگر یہ کیفیت تم ہر وقت اپنے اوپر طاری رکھ پاؤ تو پھر فرشتے تم سے مدینے کی گلیوں میں آ کے مصافحہ کیا کریں۔ تو یہ لوگ جن کی زندگی حضور کی رحمتوں اور تربیتوں کے سائے میں بسر ہوئی، اور جو حضور علیہ السلام کے لائے ہوئے نظام زندگی کو اپنی روح میں جذب کر چکے، اور جن کا انداز زندگی حضور کے بتائے ہوئے طریقے سے سرے منہ بھی ہٹ کے نہیں تھا، ایک بال کے برابر بھی اس راستے سے ہٹ کے نہیں چلتے تھے، اپنے حوالے سے اتنے حساس تھے وہ لوگ۔ اور ہم لوگ اپنی زندگی پہ غور کریں تو قدم قدم پہ ہمارے طرز زندگی میں گناہ ہیں، ہمارے انداز حیات میں نفاق ہے، اور وہ بری چیزیں جن سے منع کیا گیا ہے ہم بدرجہ اتم اپنے اندر پائیں، اور ہم سمجھ یہ رہے ہوں کہ ہمارے جیسا مومن کوئی زمانے میں موجود ہی نہیں ہے، تو یہ کتنا بڑا تفاوت ہے اور یہ کتنا بڑا فرق ہے۔ تو میں اور آپ دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی کو کس طرح اللہ اور اس کے رسول کی راہوں پر لائیں۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ احادیث کا مختصر مفہوم سن لیجئے اور میری گفتگو اختتام کو پہنچے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے آقا کریم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3
نشانیاں ہیں. اذا حدث کذب، جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرتا ہے تو اس کا خلاف کرتا ہے. واذا اؤتمن خان، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے. اس کو امام بخاری نے، امام مسلم نے روایت کی ہے. اور دوسری روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. یہ عبداللہ بن عمر بن عاص ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، فرمایا جس میں 4 چیزیں ہیں وہ خالص منافق ہے. ومن کانت فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق حتی یدعا، اور جس میں ان 4 چیزوں میں سے کوئی ایک ہے تو وہ خصلت ہے اس کے اندر نفاق کی، اس کو چاہیے کہ اس کو دور کر دے. جب تک وہ دور نہ کرے تو اتنی دیر تک تو وہ اس زمرے میں شامل رہے گا. اذا اؤتمن خان، پہلی وہی بات جو گزر چکی، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے. میرے آپ کے آقا و مولا کا طریقہ دیکھا آپ نے کہ جب حضور نے مکے سے ہجرت فرما کے مدینہ کی طرف مراجعت کی، مدینہ کی طرف حضور تشریف فرما ہوئے تو حضور کے گھر میں امانتیں پڑی ہوئی تھیں. اور یہی لوگ جن کی امانتیں حضور کے گھر میں تھیں، یہ ہاتھوں میں تلواریں لیے حضور علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے حضور کے گھر کا گھراؤ کیے ہوئے تھے. لیکن حضرت علی المرتضیٰ کو اپنے بستر پہ لٹا کے کہا کہ ان کی امانتیں واپس کر کے آنا تم. تو یہ مومن کی شان ہے. حضور کا اپنا کردار کتنا روشن اور واضح ہے، جو فرمایا حرف حرف اس پر حضور کی زندگی ہمیں جو ہے وہ نظر آتی ہے. تو فرمایا جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے. وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، اور جب اس کی بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور جب وہ کسی سے معاہدہ کرے تو غداری کرتا ہے. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب وہ کسی سے الجھ پڑے، کسی سے لڑائی ہو تو پھر فسق و فجور پہ اتر آتا ہے، پھر سارے ضابطے اسے بھول جاتے ہیں. اس کا مقصد اس سے غالب آنا ہوتا ہے، وہ حق پر ہے یا نہیں اسے یہ یاد ہی نہیں ہوتا ہے. تو یہ 2 احادیث اگر ہم اپنی زندگی میں ان پر غور و فکر کر لیں اور دیکھیں کہ یہ 5 چیزیں جو ان 2 حدیثوں کے نتیجے میں ہمارے سامنے آتی ہیں، کہیں ہمارے اندر کہیں کسی کونے کھدرے میں موجود تو نہیں ہے، لیکن ہم غور کریں گے تو کونے کھدرے کیا ہمارے ہر رویے میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. اور عمومی طور پہ تو ہمارا مزاج ہی اس طرح سے ترکیب پا چکا ہے. تو اللہ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم ایک اچھے پاکیزہ صاف ستھرے انسان بنیں اور اپنی پناہوں کا حصار ہمیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. مالک اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی بھی خالی نہ موڑنا، پھیلی ہوئی جھولیاں اپنی رحمتوں سے بھر دینا، اپنی پناہوں کا حصار دینا، آبرو بری زندگی سے نوازنا، محبوب کی غلامی میں زندگی، محبوب کی غلامی میں موت، نفس و شیطان سے بچانا. اللہ اندر کے سارے زنگ اتار دے، اپنی معرفت کا رنگ دے دے. اللہ ہمیں اپنا بنا لے، ہماری روحوں کو، ہمارے قلوب کو اپنی محبت کے رنگ میں رنگ دے. اللہ اپنی یادوں کے سائے میں زندگی بسر کرنے کی توفیقات عطا کر دے. اللہ یہ مختصر زندگی جو تو نے ہمیں ودیعت کی ہے، اس امانت میں خیانت سے محفوظ فرمانا. اور اللہ اس امانت کو اور ان زندگی کے لمحے جو تیری طرف سے ہمیں ودیعت کی گئے ہے بطور امانت، اللہ ان کو اس طرح گزارنے کی توفیق عطا کرنا جس طرح اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تو نے ہمیں حکم دیا ہے. وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.